تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں اور فاروق اعظم کے پہلے 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. نبی کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے پہلے 2 سالوں تک. میرے اس بیان کے ساتھ وہ قاری خلیل صاحب کا وہ بھی چلا دیں، میں دوں گا انشاءاللہ، میں نے موبائل میں رکھا ہوا ہے. بھائی یہ ترجمہ آپ غلط کیوں کر رہے ہیں قاری صاحب؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں؟ کہاں لکھا ہوا؟ یہ ایک مجلس کا لفظ آپ اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہو. ترجمہ آپ پورا کریں، پھر جو ایڈ کرنا ہے آپ کر دیں اس میں ایڈ. یہ ہر جگہ قاری صاحب یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے بیٹھا والا بندہ ان کو ٹوکتا ہی نہیں ہے اس پہ. لوگ کہتے ہیں اتنی واضح حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک شمار ہوتی تھیں اور حضرت عمر نے 3 کو کیا کر دیا؟ 3 کر دیا. تو کہیں بھی نہیں ہے ایسا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا. کل جو 2-3 دن پہلے جی ٹی وی پروگرام ہوا وہاں بھی قاری خلیل نے یہ غلطی کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا مسلم شریف میں. اب اگر آپ موبائل میں وہ حدیث نکال لیں تو آپ اس کو دیکھ لیں. یہ حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہو آپ. تو قاری خلیل صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے دین کو ان تک پہنچا رہے ہو. آپ کچھ تو خدا، اور مسئلہ کون سا ہے؟ کوئی رفع الدین نہیں ہے، ہاتھ یوں کر لیے. بیوی کے حلال یا حرام ہونے کا مسئلہ ہے. یہ چاروں امام اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دے دی تو اب حرام، بالکل دوبارہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ کہہ رہے ہو نکاح ختم ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے کیا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو آپ اس میں حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی خیانت ہے. آئندہ پلیز یہ خیانت نہیں کیجیے گا. آپ، میری گزارش ہے آپ سے، آپ لوگوں کو بتایا کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دلیل کیسے دیں. آپ کہیں قاری خلیل صاحب بن کے میں دلیل پیش کر رہا ہوں صحیح طریقے سے. اب قاری خلیل ہوں میں اب دلیل پیش کر رہا ہوں صحیح طریقے سے. دیکھو بھائی، مفتی رشید احمد خورشید صاحب یا مفتی حنیف، کیا نام ہے پورا ان کا، مفتی حنیف قریشی صاحب، دیکھو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں حدیث منقول ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے طاؤس روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. اکٹھی کا لفظ نہیں لگانا آپ نے، کائنڈلی، یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ پھر میں بیچ میں گھسایا. قاری خلیل کو تو پہلے بولنے دوں. قاری خلیل صاحب بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں بیچ میں بولا اکٹھی نہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. اب میں بیچ میں بولا، یہ مفتی رشید صاحب اب نہیں بول رہے لیکن میں بول رہا ہوں، قاری خلیل صاحب اکٹھی کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، یہ لفظ ہٹا دے. اب قاری خلیل صاحب اب صحیح طرح سے ترجمہ کر رہے ہیں حدیث کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. حضرت عمر کے دور میں بھی، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی. حضرت عمر نے دیکھا جب اللہ نے لوگوں کو ایک چیز میں گنجائش دی ہے وہ جلدی کیوں کر رہے ہیں، تو ہم ان 3 طلاقوں کو ان پہ نافذ کریں گے. حضرت عمر نے نافذ کر دی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے ان کی دلیل. اس کا جواب بہت آسان ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے جواب میں. 2 جواب دیے ہیں علماء نے، محدثین نے، حنفیوں نے نہیں، سارے علماء کے سارے محدثین سب نے یہی جواب دیا ہے. بھائی یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص ہزاروں طلاقیں بھی دیتا تھا نا تو ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھی، اس کے بعد اس کو رجوع کا حق ہوتا تھا. جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، میری پورے ریفرنسز کے ساتھ اس کلپ میں سب موجود ہے. جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے زمانہ جاہلیت کے اس حکم کو منسوخ کر دیا. الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ. اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی مجلس میں یا الگ الگ مجلس میں، 2 مرتبہ.
فَإِن طَلَّقَهَا تیسری مرتبہ دے دی تو اب بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہ حکم نازل ہوا جس سے وہ زمانہ جاہلیت والا حکم منسوخ. اور یہ ہوائی بات نہیں ہے, یہ حدیث میں ہے, اس کا ریفرنس میرے کلپ میں موجود ہے, علماء کی کتابوں میں بھی موجود ہے. لیکن ہوا کیا, جب یہ حکم منسوخ ہو گیا تو بہت سے لوگوں کو اس کے منسوخ ہونے کا علم نہیں ہوا. وہ یہی سمجھتے رہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں, یعنی چاہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں ہو, 3 مہینے میں ہو یا 1 مہینے میں ہو. حضرت عمر چونکہ قرآن کو جانتے تھے, انہوں نے حکم نافذ کر دیا کہ بھائی اب کسی کا عذر اس بارے میں معتبر نہیں ہوگا, اور اللہ نے ویسے بھی تمہیں اجازت دی ہے کہ تم وقفے وقفے سے دیا کرو, تم جلدی کیوں کر رہے ہو, تمہیں حکم دیا ہے کہ وقفے وقفے سے دیا کرو. تو حضرت عمر نے وہی حکم جو قرآن کا تھا وہ اٹھا کے نافذ کر دیا سب پہ کہ اب کسی کا عذر قبول نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں بھی, حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی. حضرت عمر نے پابندی لگا دی. تو کیا جواب ہے اس کا؟ کیا حضرت عمر ایڈیشن کر سکتے ہیں دین میں کوئی؟ بھائی یہ نئی پابندی نہیں تھی, یہ وہی پابندی تھی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی. حضرت عمر نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کا, اور حکم دیا کہ اب جو متا کرے گا نا اس کی وہی سزا ہوگی جو زنا کرنے والے کی ہے. اب کسی کا عذر قبول نہیں ہے, جہالت قبول نہیں ہے اس بارے میں, زنا والی سزا ہی نافذ کروں گا اس پہ بھی میں. تو جو اس کا جواب ہے وہی اس کا بھی جواب ہے. دوسرا مطلب حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک کی نیت سے جب دی جاتی تھی تو اس کو ایک سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر نے کہا اب ہمیں دل کے حالات ہم نہیں جانتے, کوئی ایک لفظ کو 3 دفعہ دہراتا ہے اور کہتے ہیں میری ایک کی نیت تھی, ہم ظاہر کے مکلف ہیں. بھائی نبی کا دور وہی کا دور تھا, خیر القرون تھا, اس میں لوگوں میں سچ ہی سچ تھا. اب تو اگر اس طرح ہو تو کیا پتا 3 دے کے آئے گا, بولے گا میں تو دی میں نے ایک ہے لیکن اونچا سنتی ہے تو میں اس کو بار بار تاکید کے لیے 2 دفعہ لفظ دہرایا ہے. اس لیے حضرت عمر نے, اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, حضرت عمر نے فرمایا مل لبسا علینا لبسنا علیہ علیک او کما قال, جو ہم پر معاملہ مشتبہ کرے گا نا تو ہم اسی پر لوٹا دیں گے اس کو. تو آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں 3 دیتا ہے, نیت ایک کی کرتا ہے, تو جب مفتی کے پاس یہ مسئلہ جائے گا یا قاضی کے پاس یہ جائے گا یا عورت کے پاس بیوی کے پاس جائے گا, وہ 3 ہی سمجھے گی اس کو. اور اگر مرد نے 1 کی نیت سے 3 دی ہیں, بتایا کسی کو نہیں ہے, وہ جانے اللہ جانے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو ایک سمجھے, کیونکہ اس کی نیت 2 دفعہ دہرانے سے صرف پچھلی کی تاکید تھی. اگر اہل حدیث بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں, اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے, یہ جو ہم بتا رہے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے, تو پھر آپ سے چند سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت امیمہ رجلانی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دیں, اور فرمایا, صحیح بخاری میں ہے یہ, فرمایا کذبت علیہا ان امسکتھا, یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو نکاح میں رکھوں تو گویا میں نے جھوٹ باندھا, یعنی میں بیوی کو نکاح میں نہیں رکھوں گا, اور اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں. نبی نے اس کو 3 ہی نافذ کیا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. اور امیمہ رجلانی یہ سمجھتے تھے کہ بیوی کو نکاح سے نکالنے کے لیے کتنی دینی پڑیں گی؟ 3. تو کیوں نبی نے ان کو تنبیہ نہیں کی بھائی 3 دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ اہل حدیث اس میں گھماتے ہیں بات کو, وہ تو لعان تھا, ایک دوسرے پہ الزام تھے, وہ تو خود ہی تفریق ہو گئی. کہاں لکھا ہوا خود تفریق ہو گئی؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ عبداللہ بن, اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں, وہ تو پورا میرا 7 کلپ ہیں 40-40 منٹ کے, وہ سن لیں آپ. میں تو موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں. اگر اہل حدیث اس کو نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں, جو کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں, یہ نہیں کہہ رہے نبی سمجھتے تھے, سمجھی جاتی تھی. کون سمجھتا تھا اس کا تذکرہ نہیں ہے اس میں. حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو کیا تیمم یہاں تک ہوتا ہے؟ اس کا بھی یہی جواب ہے, بھائی کرتے ہوں گے, نبی نے تھوڑی کہا ہے کہ کرو. تو اگر نبی کے دور میں سمجھتا تھا کوئی تو سمجھتا رہے. نبی سے کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے 3 کو ایک قرار دیا ہے. میرا وہ جو مطالبہ ہے کہ کس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ طلقتھا ثلاثاً کے ساتھ ایک مجلس کے الفاظ ہیں. تو عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں جو کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک شمار ہوتی تھی. عبداللہ بن عباس سے ابو داؤد میں بالکل بے غبار صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس نے ایک مجلس میں کئی طلاقیں دی تھیں بیوی کو,
عبداللہ بن عباس نے قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پڑھی اور کہا کہ یرکب احدکم الاحموقہ، تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے، اور پھر ابن عباس کے پاس آ کے کہتا ہے یبن عباس یبن عباس، اے ابن عباس اے ابن عباس۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت بطور دلیل کے پڑھ کے جواب دیا انک لم تتق اللہ، تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق تو نے نہیں دی، فلم یجعل لک مخرجا، اب جس عذاب میں تو نے اپنے آپ کو ڈالا ہے اللہ نے اس عذاب سے بچنے کا تیرے لیے راستہ نہیں چھوڑا۔ قاری خلیل صاحب حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں جو آپ پیش کر رہے ہو، عبداللہ بن عباس اس حدیث کا زیادہ اچھا مطلب سمجھتے ہیں یا 15ویں صدی میں قاری خلیل صاحب زیادہ اچھا سمجھتے ہیں؟ ہر چیز میں یہ حنفیوں کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں۔ حنفی یہ کہتے ہیں تین ہوتی ہیں، ہم قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے۔ آپ قرآن و سنت نہیں پیش کر رہے، آپ قرآن و سنت کی گڑھی ہوئی تفسیر جو آپ نے گڑھی ہے وہ امت پہ تھوپ رہے ہو آپ۔ قرآن و سنت عبداللہ بن عباس نے پیش کیا ہے، فتویٰ دیا کہ جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں اس نے حماقت کا بھی ارتکاب کیا، خدا کی نافرمانی بھی کی، اور اللہ نے اس کی بیوی اس پہ حرام کر دی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمر کا قانون ہے اس لیے میں حرام کر رہا ہوں۔ ان باتوں کا اہل حدیثوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور ایک اور اشکال، سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ ایک اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ نبی کے دور میں تو 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، حضرت عمر نے 3 کر دی، تو یہ دین میں بدترین تحریف ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ اہل حدیث کہتے ہیں ایکچولی وہ سیاسی، میں نے بتایا نا ایکچولی کہہ کے کچھ بھی دین میں گھسیڑ دو۔ ابھی میرا چھوٹا بچہ نا، کل میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ خاتون ہے بیچاری نے پڑھنے میں بہت ٹائم لگایا، اس کے بہت رشتے آیا کرتے تھے، بڑی خوبصورت خاتون تھی، بہت رشتے آتے تھے، لڑکی تھی خاتون بھی کیا، تو اس کے ماں باپ کہتے رہے نہیں پہلے پڑھائیں گے، پڑھانے کے بعد وہ بیچاری اب رشتے آنا بند ہو گئے۔ میرے گھر والے پرسوں مجھے بتا رہے ہیں کہ اب اس کے رشتے آنا بند ہو گئے، کیونکہ عمر زیادہ ہو گئی، پڑھائی تو ہو گئی لیکن رشتے گئے۔ تو میرا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں ایکچولی وہ یہ کہہ رہی ہوگی، ایکچولی وہ میرے بیان سنتا ہے نا، وہ یہ کہہ رہی ہوگی جب اس کا رشتہ آیا ہوگا ایکچولی ہم نے پہلے پڑھنا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے، وہ میرے بیان سے اس نے یہ لفظ سیکھ لیا نا۔ میں بتاتا ہوں نا لڑکیوں کو جب رشتے آتے کہتے ہیں ایکچولی ہم نے تو ایک ایجوکیٹڈ خاتون بننا ہے، ہم نے قوم کی ترقی کرنی ہے، ابھی ہم گھر سنبھالیں، ساسوں کی خدمت کریں اور شوہر کی خدمت، یہ کیا دقیان اسی، ایکچولی یہ مولویوں کی بات ہے۔ اور جب پڑھ لکھ لیتی ہیں تو کوئی مولوی بھی رشتہ نہیں بھیج رہا ہوتا، ایج زیادہ ہو گئی بھائی، پھر دوسری چوتھی والے آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آج کل دوسری ڈھنگ کے دوگ دوسری بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی آڑے ترشے زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں دوسری شادی بھی۔ تو وہ بچہ مجھے اتنی ہنسی آئی نا، کہنے لگا اپنی اماں کو، کہنے لگا ایکچولی ان کے پاس جب رشتہ آیا ہوا انہوں نے کہا ہوگا ایکچولی ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ تو قاری خلیل صاحب آپ سے جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیسے کر دیا، تو آپ جواب دیتے ہیں ایکچولی وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، لوگ 3 طلاقیں دیتے تھے، دھڑ دھڑ گناہ کرتے تھے، تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی، تو اب تم کر کے دکھاؤ، اب میں تینوں کو 3 قرار دوں گا، اب کوئی دے کے دکھائے۔ بھائی اس سیاست میں تعزیری قانون جاری کیا جا سکتا ہے کہ لوگ دے رہے ہیں تو اب کوڑے کی سزا رکھو، ان کے لیے سزائیں نافذ کی جا سکتی ہیں۔ سیاست میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا، اور اتنی بدترین تحریف کہ اس سے بڑی کوئی تحریف اسلام میں ہو نہیں سکتی۔ کیسے؟ غفار بھائی فرض کر لو، فرضی غفار ہے، سچی مچی کے غفار نہیں ہے، فرض کرو فرضی غفار بھائی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں۔ اب قاری خلیل صاحب کی کہتے ہیں قرآن و سنت کی نظر میں یہ بیوی غفار ہی کی ہے، غفار کے نکاح سے نہیں نکلی، لیکن حضرت عمر نے سیاستاً قانون بنا دیا کہ نکل گئی ہے۔ اب غفار نے رجوع کر لیا، قاری خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ رجوع شریعت میں معتبر ہے، لیکن حضرت عمر نے سیاستاً بول دیا کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن و سنت کہہ رہے ہیں ان کی بیوی ہے یہ۔ اب عدت کے بعد قرآن و سنت کہہ رہے عدت ہے ہی نہیں، یہ انہی کی بیوی ہے، یہ شادی کر رہی ہے ستار بھائی سے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بھی غفار کی بیوی ہے، اور عمر لا کی روشنی میں شادی کون کر رہا ہے؟ ستار۔ اس سے بدترین تحریف اسلام میں کوئی ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ دین میں تحریف نہیں ہے تو قاری خلیل صاحب پھر تحریف کی ڈیفینیشن آپ بتا دو ہمیں کہ دین میں پھر تحریف ہوتی کیسے ہے؟
یہ تو یہود و نصارہ نے بھی ایسی بدترین تہذیب نہیں کی ہوگی کہ بیویاں ہی جو ہے نا تبادلہ ہونا شروع ہو جائے, اس کی بیوی اٹھا کے سیاستاً غفار کو پکڑا دو, غفار کی اٹھا کے سلیم کو پکڑا دو. اگر یہ حضرت عمر نے یہ کام کیا ہے تو یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے, یہ بدترین تحریف ہے. یہ الزام حضرت عمر پہ شیعہ تو لگا سکتا ہے, کوئی سنی حضرت عمر پہ اس الزام لگانے کی جرت نہیں کر سکتا. شیعہ لوگ تو کہتے ہیں یہ عمر لا ہے, وہ تو کہنے دو ان کو, ان کا مذہب ہے, کوئی سنی تو یہ جرت نہیں کر سکتا. یہ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا اہل حدیثوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسرا سوال, حضرت عمر نے یہ لا بنا دیا اور سارے صحابہ نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں قبول بھی کر لیا. حالانکہ وہ صحابہ تو ایسے تھے, حضرت عمر کہتے تھے کہ میں درہم کی خاص مقدار, اتنا مہر متعین کیا, اس سے زیادہ مہر متعین نہیں ہونے دوں گا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ قرآن کہہ رہا ہے جتنا چاہو مہر دو, آپ کیوں پابندی لگا رہے ہو؟ فوراً رجوع کر لیا. حالانکہ مہر کا مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں تھا. وہاں تو ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی تھی آپ کیسے قانون بنا رہے ہو. حالانکہ وہ جائز ناجائز نہیں تھا, وہ واقعی سیاسی فیصلہ تھا. بھائی اللہ نے زیادہ مہر دینے کی اجازت دی ہے, کوئی فرض تھوڑی قرار دیا ہے. اگر حاکم وقت یہ سمجھتا ہے مہر میں اتنا کمپٹیشن چل رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہے ہیں, تو جیسے چیزوں کی قیمتیں متعین کی جا سکتی ہیں تو فی نفسی مہر بھی کم کیا جا سکتا ہے. بھائی اللہ نے تو یہ بھی آزادی دی ہے اپنی چیز جتنی چاہے کہ بیچو, لیکن گورنمنٹ قیمتیں متعین کرتی ہے نا. یار آٹا مہنگا ہو گیا, یہ 1 کروڑ کی ایک تھیلی بیچ رہا ہے. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ بھائی اب نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے, لڑکی والے اتنے کروڑوں کا مہر متعین کر رہے ہیں, تو میں مہر کی رقم آفیشلی ایک متعین کروں گا. یہ سیاسی فیصلہ تھا, لیکن چونکہ قرآن کے ظاہر کے خلاف تھا, حقیقت میں خلاف نہیں تھا, پھر بھی حضرت عمر نے فیصلہ واپس لے لیا. نہیں بھائی ہم کیسے چل سکتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ عورت صحیح بات کہہ رہی ہے اور عمر سے غلطی ہو گئی. تو اتنی بڑی تحریف حضرت عمر کر رہے ہیں کہ فلاں کی بیوی فلاں پہ حرام جس کی بیوی ہے, فلاں کے لیے حلال, اور سارے صحابہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے قبول ہے. صحیح ہے نا, یہ سیاسی فیصلے ہم مانتے ہیں اس کو. یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ بھی اتنے بڑے بلنڈر نہیں کر سکتے تھے اور سیدنا عمر بھی اتنا بڑا بلنڈر نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا بھی یہی فتویٰ, حضرت علی کا بھی یہی فتویٰ, حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی. میرے اس کلپ میں سب صحابہ کے فتوے ہیں. عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا, میں نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں, عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہو گئیں. حضرت عثمان کے پاس آیا, حضرت عثمان نے فرمایا ہو گئیں. حضرت علی کے بارے میں کسی نے اڑا دی خبر کہ یہ 3 کو 1 کہتے ہیں, حضرت علی نے بیان دیا باقاعدہ اور فرمایا کہ تینوں واقع ہو گئی ہیں. بھائی کس کا انکار کرو گے, اتنے سارے صحابہ. تبھی میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کوئی ایک صحابی پیش کر کے دکھا دو جس نے اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. یہ سوالات سمجھ میں آئے آپ کے؟